الحمدللہ ہمارے یہاں سے سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں سندھ کے لیے، پنجاب کے لیے، اور ان قافلوں کی تو بڑی برکت ہے کہ لوگوں نے ان قافلوں میں وہ کچھ پایا ہے، ایسی ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک نیت کی، دعا کرتے تھے، اب قافلے میں گئے، قافلے سے جب واپسی آئے تو ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ پتہ کیا دعا تھی؟ ان کی دعا پتہ کیا تھی؟ بتا دوں؟ سب مل کے کریں گے نا وہ دعا؟ ان کی دعا تھی، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ کسی کو بتایا نہیں تھا، دعا کرتے تھے، یا اللہ محبوب کا جلوہ دکھا دے، سرکار کا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، قافلے کے دوران ہی ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ اتنا دنیاوی طور پر بھی۔ ایک صاحب سے ان کا بچہ بہت بیمار تھا، جگہ جگہ سے علاج کروایا، ہمارے ایک اسلامی بھائی ملے، ان سے انہوں نے ذکر کیا۔ اب الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی تو نیکی کی دعوت دیتے ہی رہتے ہیں، اور اس میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو چوکتے نہیں ہیں، جو شرماتے نہیں ہیں، اور فوراً الحمدللہ اچھے انداز سے حکمت کے تحت دعوت دے دیتے ہیں، اور اس دعوت کا بعض مرتبہ بڑا ثمرہ ملتا ہے۔ بہت ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کی تقریر میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک دعوت کسی نے دی تھی، اس واقعے کو بھی یہیں رکھتا ہوں، دوسرا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کلا کوٹ کے علاقے میں ایک ہمارے اسلامی بھائی تنگ گلی سے گزر رہے تھے، جیسا وہ علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے۔ ایک صاحب نے پکڑ لیا، نکالو تمہاری جیب میں کیا ہے؟ اس غریب کی جیب سے کیا نکلتا؟ نالن شریف کا نقش نکلا ہوگا، مسواک نکلی ہوگی، 2-4 روپے پڑے ہوں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا وہ آگے گلی میں اجتماع ہو رہا ہے، مولانا الیاس قادری صاحب آ رہے ہیں۔ پھر ہمت کی، ڈرتے ڈرتے، آپ بھی چلو نا، دعوت دے ہی ڈالی نا۔ اسی لیے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دینے میں چوکا نہیں کرو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ دعوت دے ڈالی، پتہ نہیں اس کے دعوت دینے میں کیا اخلاص تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، کس طرح اس نے کہا ہوگا کہ وہ بدماش شخص جو ابھی لوٹ رہا ہے، کہنے لگا چلو ہم بھی چلتا ہے۔ وہ گیا، جس اجتماع میں گیا وہاں ایک اللہ کا ولی بیان کر رہا تھا، حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس کی بھی تقدیر میں انقلاب آ گیا۔ اس نے بیان سنا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اسی دن وہ سرکار غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ ہو گئے، اور وہ شخص جو کل تک لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، کل تک لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، الحمدللہ اس نے داڑھی بھی سجا لی، امامہ بھی سجا لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند ہو گیا۔ تو ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت جو دیتے ہیں تو یہ ہمارے خیر خواہ۔ کتنے اسلامی بھائی اس وقت ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو منتیں سماجتیں کر کے لائے ہوں گے، کہا ہوگا چلو یار اجتماع ہوگا آپ چلیں، فیضان مدینہ کی دعوت دیتے ہوں گے، قافلوں کی دعوت دیتے ہوں گے، مدرسوں کی دعوت دیتے ہوں گے، بعض مرتبہ عجیب و غریب بھی لگتا ہے، کیا یہ پیچھے پڑ گیا ہے، ہر وقت بولتا ہے چلو چلو جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ لیکن یاد رکھیں گے ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں ان سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں ان کے قریب آنا چاہیے۔ تو اس نے بھی دعوت دے ڈالی، کہا حضرت آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے تو آپ اس نیت سے مقصد ہمارے ساتھ قافلے میں چلیں کہ میں قافلے میں چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اب باپ ہے، اس نے تو ہاں کرنی تھی، اس نے کہا چلو، یہ بھی اس کی خوش نصیبی تھی کہ ہاں کہہ دی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو بولتا جاؤ میاں ہم نہیں جاتے قافلے میں۔ تو اس نے کہا چلو، وہ قافلے میں گیا، واپسی آیا تو اس کا بیٹا تندرست ہو چکا تھا۔ اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں، ہم لوگ کثیر تعداد میں واقعات اس لیے نہیں سناتے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلا وجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو جو حقیقت ہوتی ہے اس کی تعریف کی ہی جاتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو، اگر قلب و نظر صاف ہوا تو انشاءاللہ جو کدورتیں ہیں یہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قافلوں میں جانے سے الحمدللہ لوگوں کی تقدیریں بدلی،
اور قافلے میں جانے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں. اسلامی بہنوں کی زندگی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کر دیا. کل تک جو بے پردہ گھومتی تھی آج الحمدللہ پردے سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ تمام امت کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، والداؤں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی دولت عطا فرما دے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اسلامی بہنوں کی بھی اصلاح کی اور کئی ایک خواتین الحمدللہ آج گھروں میں سنتوں پر عمل کرتی ہیں. اور ایک عورت کے سدھرنے سے پورا گھرانہ سدھر جاتا ہے. پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. یہاں سے جیسی تعلیم ملے اس کا اثر آخر تک رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بندہ کسی اور ماحول سے وابستہ ہو جائے، لیکن بہرحال اس کا اثر بہت ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایسی اسلامی بہنیں تیار ہوں کہ جو سنتوں پر عامل ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت ان کے سینے میں ہو، تاکہ کل کو وہ جس گھر میں جائیں اس گھر کو بھی سنتوں کا گہوارہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے تو ان کی گود میں ایسے بچے ہوں کہ جو بڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے والے ہوں. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوام بخشے دعوت اسلامی کو. آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں، الحمدللہ پوری کراچی میں تقریباً 80 کے لگ بھگ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں جن میں مدنی منع اور مدنی منیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ نے بہت سے مدرسے دیکھے ہوں گے، کبھی دعوت اسلامی کے مدرسے کو بھی آ کر دیکھ لیجئے. الحمدللہ آپ کو بچے نظر آئیں گے صاف ستھرے، سفید لباس پہنے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے اور ادب و احترام سے بات کرتے ہوئے، والدین کا احترام کرتے ہوئے. والدین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے ہم سے تو تکار سے بات کرتا تھا، یہی بچہ اب جب جاتا ہے تب بھی ہمارے ہاتھ چومتا ہے، واپسی آتا ہے تو بھی ہمارے ہاتھ چومتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری پیاری تحریک سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اس کا خوب خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اس دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے، اجتماع میں خود بھی کرم فرماتے رہیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لاتے رہیں.